السلام علیکم طلبہ و طالبات، اشرف جاوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج بات کرتے ہیں معروف داستان کہانیوں کی کتاب جو قدیم بھی ہے، پرمغز بھی ہے اور ذہانت آمیز بھی۔ کتاب کا نام ہے کلیلہ و دمنہ۔ کہانی کے لفظی معنی قصہ، حکایت، داستان یا سرگزشت کے ہیں۔ کسی بات یا من گھڑت بات کو بھی اسی زمرے میں گنا جاتا ہے۔ کہانی کا رواج تب شروع ہوا تھا جب انسان کو قوت گویائی عطا ہوئی تھی۔ حالیہ سائنسی دور میں بھی کہانی کی اہمیت اور اثرات میں کبھی کمی نہیں آئی۔ قدیم ادوار میں بادشاہ، رؤسا اور طاقتور لوگ کہانی یا قصہ گو افراد کو اپنے ہاں ملازم مقرر کر دیا کرتے تھے۔ کہانی گو جب کہانی سناتے تھے تو انہیں انعام ملا کرتا تھا۔ کہانی کے اسی فن نے مزید ترقی کی تو افسانے، ناول اور ڈرامہ نگاری کا آغاز ہوا۔ کہانیاں بچوں اور بڑی عمر کے افراد میں ہمیشہ سے دلچسپی کا باعث چلی آ رہی ہیں۔ کہانیاں اقوام کے تخلیقی اور تربیتی شعور میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا کرتی ہیں۔ ہر ایک کہانی 3 اہم حصوں آغاز، وسط اور انجام پر مشتمل ہوتی ہے۔ اردو کی پہلی کہانی سب رس ہے جو 1835 میں لکھی گئی۔ داستان امیر حمزہ، باغ و بہار اور طوطا کہانی اسی قبیل کی مشہور داستانیں ہیں۔ ان کے تراجم فورٹ ولیم کالج کی طرف سے کروائے گئے اور انہیں برابر شائع کیا جاتا رہا۔ کہانیوں کی اس اہمیت اور طاقت کے پیش نظر کہانیوں کو دنیا کے مختلف ممالک میں وہاں کی قومی زبانوں میں ترجمہ کر کے آگے آنے والی نسلوں تک منتقل کیا جاتا رہا تاکہ ایک ملک کے باشندوں کو دوسرے ممالک کی تہذیب و ثقافت اور تاریخ و رواج سے واقفیت دلائی جا سکے۔ کہانی کوئی بھی ہو، اس کا بنیادی مقصد کسی بھی قوم کے بچوں یا بڑوں کو ایسی تعلیم و تربیت سے روشناس کروانا ہوتا ہے جس سے وہ دنیا کے بہترین انسان بن سکیں۔ کلیلہ و دمنہ بھی اسی طرح کی قدیم کہانیوں کی کتاب ہے جس میں موجود کہانیاں اپنے اندر ایک بہترین قوم کی تعلیم و تربیت اور تہذیب و شعور کا سامان رکھتی ہیں۔ کلیلہ و دمنہ ایک قدیم ظالم بادشاہ دبشلیم کی تعلیم و تربیت اور اسے راہ راست پر لانے کے لیے تحریر کی گئی، جو کہ مملکت ہند کا باشندہ تھا۔ اسے ایک ہندو پنڈت نے تحریر کیا۔ اس کا بیانیہ بادشاہ کی اخلاقی تربیت کے مواد پر مشتمل تھا، جبکہ اس کے کرداروں کلیلہ و دمنہ کی بات کی جائے تو یہ کردار جانوروں میں سے چنے گئے۔ 2 بنیادی کردار کلیلہ و دمنہ گیدڑ ہیں۔ یہ کتاب سیاسی، سماجی، علمی، ادبی اور تہذیبی حوالے سے امن، محبت، اتفاق و اتحاد، انصاف، مساوات، معاشرتی حسن اور سادگی کے بحال وعدہ وفائی اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی اخلاقی صفات پیدا کرنے والی کہانیوں پر مشتمل ہے۔ یہ کہانیاں ہمیں جھوٹ، غلط بیانی، مکر و ریا، خیانت اور غیبت سے بچنے اور اپنی ذاتی رویوں کو بہتر بنانے پر زور دیتی ہیں۔ کلیلہ و دمنہ میں کلیلہ لالچی اور دھوکہ باز گیدڑ ہے، جبکہ دمنہ سست الوجود اور تنہائی پسند گیدڑ ہے۔ کلیلہ و دمنہ کو ہندوستانی کہانی نگار بیدبا بالسوف نے 2000 سال پہلے اس ہندوستانی بادشاہ کی تربیت کے لیے تحریر کیا تھا جس نے سکندر کے بعد ہندوستان کی حکومت سنبھالی تھی۔ جانور اور پرندوں کی زبان میں بیان کی جانے والی یہ کہانیوں پر مشتمل کتاب عہد موجود کے انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے نفع بخش ہے۔ اس کتاب میں 12 مختلف کہانیاں شیر اور بیل، متوکا کبوتر، الو اور کوے، کچھوا اور بندر، چوہا اور بلی، عابد اور نیولا، بادشاہ اور فض پرندہ، شیر، گیدڑ اور زاہد، ایلاس، بلاس، ایراخت، مسافر اور سنار، بادشاہ کا بیٹا اور اس کے ساتھی اور کبوتر اور لومڑی اور بگلا شامل کی گئی ہیں۔ سنسکرت زبان میں لکھی گئی یہ کتابیں مختلف ادوار میں شائع ہوتی رہیں۔ جب فارسی کا چلن عام ہوا تو اس کتاب کو فارسی میں ترجمہ کر دیا گیا،
اس کے ایک ایڈیشن کا عربی ترجمہ ہوا تو اس کے عرب ممالک اور ایران میں اپنے عربی اور فارسی متون کے ساتھ خاصی پذیرائی حاصل ہوئی۔ ابو جعفر منصور عباسی خلیفہ عبداللہ بن مکفہ نے اسے عربی میں ترجمہ کروایا۔ ازاں بعد اسے لاطینی، ملکی، اسبانی، عبرانی، سریانی، روسی اور انگریزی زبانوں میں بھی ترجمہ کر دیا گیا۔ یوں اس کتاب کی شہرت دنیا بھر میں پھیلتی چلی گئی۔ اس کے عربی متن سے اردو میں اسے ترجمہ کیا گیا، جس کی نقل PDF کی صورت میں انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے اور اسے بنا کسی قیمت کے ڈاؤن لوڈ کرنے کی سہولت میسر ہے۔ اس کتاب میں نادان اور بیوقوف لوگوں کی غلط کاریوں اور ان کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کے امکان کو جانوروں کے ذریعے نبھائے گئے کہانی کارانہ کرداروں کے ذریعے ہمارے سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے، تاکہ معاشرے کے عام لوگوں کی فہم و فکر اور ذاتی زندگی کے عام امور میں بہتری لائی جا سکے۔ کتاب کی ساری کہانیاں علم و حکمت کا بہترین مرقع ہیں اور ایسا قیمتی خزانہ کہ جن میں انسانی بھلائی، اتفاق و اتحاد، مدد، باہمی میل جول، سخاوت، بھائی چارے، ہمدردی اور محبت کے استارے خوبصورتی سے پروئے گئے ہیں اور زندگی کو ہنستا بستا دکھایا گیا ہے۔ اس کتاب کے شروع میں اس کتاب کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے حکمت آموز باتوں کو بھی تحریر میں لایا گیا ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے مفتی رفیع الدین حنیف قاسمی اپنی ترجمہ شدہ کتاب کلیلہ و دمنہ کوبا گرافکس حیدرآباد 2014 میں نقل شدہ دیباچے میں لکھتے ہیں، اگر پڑھنے والے قاری کے پیش نظر یہ چیزیں نہ ہوں کہ اس کتاب کے معانی کا حاصل کیا ہے اور اس سے کیا نتائج اور ثمرات حاصل ہو رہے ہیں، اور مزید یہ کہ کتاب کے مشمولات کی معرفت اور جانکاری کے بغیر محض اس کی پڑھت مکمل کر لی جائے تو اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جس شخص نے بہت سارے علوم حاصل کر لیے اور اپنے مطالعہ اور پڑھے ہوئے متن پر غور و فکر کیے بنا ہی یہ بات سمجھ لی کہ میں اس کتاب میں موجود کہانیوں کو سمجھ گیا ہوں، تو وہ بھی اسی حالت سے دوچار ہوگا جس سے وہ شخص دوچار ہوا تھا، جس کے بارے میں علماء نے ہمیں بتلایا ہے کہ اس کا گزر کسی بیابان جنگل میں سے ہوا اور اسے راستے میں خزانے کے نشانات دکھائی دیے۔ وہ اس جگہ کو کھودتے ہوئے خزانہ تلاش کرنے لگا، پھر دل میں سوچا کہ اس طرح تھوڑا تھوڑا خزانہ گھر لے جانے سے بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، میں کچھ مزدوروں کو معاوضہ کی رقم ادا کر کے ان سے یہ کام کرواتا ہوں تاکہ ایک ہی باری میں سارا خزانہ گھر لے جا سکوں۔ جب سبھی مزدوروں کو روانہ کرنے کے بعد آخری وقت میں وہ گھر پہنچا تو وہاں کوئی مزدور نہیں تھا اور نہ ہی خزانہ منتقل ہو پایا تھا، کیونکہ ہر ایک مزدور خود ہی اپنے خزانے کا مالک بن بیٹھا تھا۔ اس کے بعد ایک اور حکایت میں اس کتاب کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس کتاب کو بغیر سمجھے پڑھنا اور اس کے حوالے سے گفتگو کرنا محفل میں شرمندگی اور بے عزتی کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ بنا حقیقی علم حاصل کیے ہدایت دینا یا معلومات دینا جہالت کا باعث ہوتا ہے۔ ایک اور حکمت آموز حکایت میں علم کے بعد اس پر عمل نہ کرنے والے عالم کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ اسے عالم کی مثال اس گھر مالک کی طرح سے ہے جس کے گھر میں چور آیا تو اس نے اس سے کچھ نہ کہا، وہ چور کو چوری کرتے دیکھتا رہا کہ چوری کیسے کرتا ہے۔ جب چور چوری کرنے کے بعد چوری شدہ مال جمع کرنے لگا تو گھر کا مالک تب بھی خاموش رہا اور شور نہ کیا، لوگوں کو نہ بلایا۔ اسی اثنا میں اسے نیند آ گئی اور پھر جب آنکھ کھلی تو علم ہوا کہ چور تو چوری کر کے جا چکا ہے۔ اس بات پر وہ بہت پچھتایا۔ وہ لکھتا ہے کہ علم درخت ہے اور عمل اس کا پھل ہے۔ جو شخص اپنی خواہشات پر چلتا ہے، تجربات کے نتیجے میں جو علم اسے حاصل ہوتا ہے اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا یا اسے دوسروں کو نہیں بتاتا، وہ اس مریض کی طرح ہے جسے اچھے اور برے، ہلکی اور ثقیل کھانے کی تمیز نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنی حرص اور خواہش میں آ کر خراب کھانا کھاتا ہے، بیماری سے نجات اور چھٹکارا دلانے والے کھانے سے اجتناب اور دوری اختیار کرتا ہے، اچھے کاموں کو اپناتا اور برے کاموں سے دور رہتا ہے۔ ایک ہی جیسے دو آدمی ہوں، ان میں سے ایک آنکھ والا ہو اور دوسرا اندھا ہو، موت انہیں گڑھے کے پاس لے آتی ہے اور وہ اس میں گر پڑتے ہیں اور وہ اس کی گہرائی میں پہنچ کر ایک ہی حالت میں ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر آنکھ والا اندھے کے مقابلے میں کمزور سمجھا جاتا ہے، یا پھر
معذور، چونکہ اس کے پاس 2 آنکھیں ہوتی ہیں جن سے وہ دیکھ سکتا ہے، اور یہ بھی اس چیز سے دوچار ہو جاتا ہے جس سے جاہل دوچار ہوتا ہے۔ علم کے لیے یہ جانکاری لازم ہے کہ وہ اپنی ذات سے ابتدا کرتے اور اپنے علم سے اپنی ذات کو مہذب اور لائق بناتے۔ اس کے علم کے حصول کا مقصد صرف دوسروں کی مدد کرنا ہوا، وہ اور خود اس سے نفع نہ پہنچائے تو وہ اس چشمہ کے مانند ہو جائے گا جس سے لوگ پانی پیتے ہوں اور وہ خود آپ سے فائدہ حاصل نہ کرتا ہو۔ اس ریشم کے کیڑے کی طرح جو مضبوط کاریگری کرتا ہے اور خود سے فائدہ حاصل کرتا ہے، بظاہر تو ایسے لگتا ہے لیکن وہ دوسروں کے فائدے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے کا عمل بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ خود اپنی ذات سے پند و نصیحت کا آغاز کرا